یہ کس نے الزام لگایا کہ مینا خان چرس لے کر آئے ہیں وہاں پہ؟ یار آپ دیکھیں وہ میں نے نہیں، انہوں نے کہا جی پنجاب اسمبلی میں چرس لے کے گئے ہیں. میں نے پنجاب اسمبلی کا ذکر کیا. آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ الزام لگایا کہ آپ چرس لے کر آئے ہیں. ہاں الزام لگایا میں نے کوئی پنجاب اسمبلی یا کوئی جگہ سر آپ نے سہیل افریدی اشارت خٹک صاحب کو پکڑا، ان کی ٹانگ زخمی ہے اور اچھا وہ کلپ آپ نے دیکھا؟ جی وہ مسکراتے ہوئے سر عرض سن لیں، آپ نے انہیں کہا جی کہ آپ کی ٹانگ کیسے ٹھیک ہو گئی. اب وہ ایک مخصوص ونگ اس کو لگا رہا ہے پولیٹیکل جو ہے نا سوشل میڈیا کا کہ جناب شاید خٹک صاحب کی علیمہ خان صاحبہ کے جو گرفتاری کے وقت ان کو ہٹایا. السلام علیکم ناظرین، یہ وہ صحافی ہے جس نے سہیل خان افریدی سے لاہور دورے کے دوران سہیل افریدی اور ان کے وزیروں سے متنازع قسم کے سوالات پوچھے ہیں، کس کے رضامندی سے پوچھے گئے ہیں، کس طرح پری پلان کیا گیا تھا، سب کچھ. آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس پر پھر بعد میں کمنٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے. آپ نے یار کیا کر دیا؟ میں نے خان صاحب کچھ نہیں کیا. یہ معاملہ تو کے پی کے کی اسمبلی سے ہی شروع ہوا تھا. امیر مقام کے جو بیٹے ہیں رکن اسمبلی ہیں بار بار وہ ذکر کرتے رہے. کیا ہوا تھوڑا بتائیں. یعنی وہ یہی تھا جی کہ ان کا اپنا کاروبار چرچ کا ہے. پھر جس طرح چیزیں آ رہی تھی کہ وادی تیرا جو ان کا آبائی گاؤں ہے یا حلقہ ہے سہیل افریدی کا، تو وہاں پر یہ معاملات چل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپریشن وغیرہ بھی ہونا ہے. وہاں پہ کچھ اطلاعات تھیں. پھر حکومت پنجاب کا اپنا موقف تھا. اگر حکومت پنجاب کی ترجمان یا جو ان کے رکن ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے، پنجاب اسمبلی کے ایوان میں جب اجلاس تھا ہم موجود تھے تو یہ باتیں ہو رہی تھی. تو دیکھیں اس میں تو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے اپنا موقف کلیئر کرنا تھا کہ ہم پر یہ محض الزامات ہیں یا ہماری تو کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہے. آپ اگر پورا وہ کلپ یا اسے بار بار سنیں گے تو آپ یہ کلپ ناظرین مینا خان کا جو کلپ ہے اس پہ وائرل ہوا ہے اور ان کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ ان کو اس طرح کے جملے جو انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے، اور اسی حوالے سے محسن بلال صاحب بتا رہے ہیں. جی سر بالکل. اور میری اس میں یہ قطعاً یہ انٹینشن نہیں تھی. اب دیکھیں وہ لوز بال یا وہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ بار بار نہ رخ اس جانب چلا جاتا ہے. آپ بہتر جانتے ہیں، آپ نے خود ہی کہہ دیا پچھلے دنوں جب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس تھی تو آپ نے کچھ کلپ وغیرہ لگائے ہمارے کچھ سینئرز کے اینکرز کے، تو میں نے آپ سے اختلاف رائے کیا بالکل کیا. اور کچھ لوگ وہ ہمارے اس کنڈکٹ کو نہیں دیکھتے. پھر ماضی میں جو ہم سوالات کرتے رہے ہیں 2-3 دفعہ آپ کو پتہ ہے جو معاملات ہوئے، اور آپ ان چند ایک دوستوں میں ہیں کہ جن سے میری روز کی شناسائی ہے اور سمجھاتے بھی ہیں. بلکہ پرسوں بھی آپ سمجھا ہی رہے تھے اور میں جان چھڑا کے آیا تھا کہ نہیں یار میری ڈیوٹی سخت لگی ہوئی ہے، صبح جانا ہے آپ کو. تو صبح یہی تھا یہ جو معاملات تھے سارے. تو خان صاحب اس میں اور الزام جتنے مرضی کوئی لگائے یا کوئی کہے جی کہ کوئی فیڈنگ ہے کوئی معاملہ ہے تو انہیں کرنے دیں. محسن بلال صاحب ایک یہ بات بتائیں، آپ تو آج ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی ایجنڈے پر ہیں. آپ نے سہیل افریدی اشارت خٹک صاحب کو پکڑا، ان کی ٹانگ زخمی ہے اور اچھا وہ کلپ آپ نے دیکھا؟ جی وہ مسکراتے ہوئے سر عرض سن لیں، آپ نے انہیں کہا جی کہ آپ کی ٹانگ کیسے ٹھیک ہو گئی. اب وہ ایک مخصوص ونگ اس کو لگا رہا ہے پولیٹیکل جو ہے نا سوشل میڈیا کا کہ جناب شاید خٹک صاحب کی علیمہ خان صاحبہ کے جو گرفتاری کے وقت جب ان کو ہٹایا جا رہا تھا ڈیالہ کے باہر، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، کیسے ٹھیک ہو گئی. اب لگتا ہے اسی کی پداش میں آپ بھی زخمی ہو گیا. آپ نے شاید ہٹک کو ستایا، آپ کی کھوپڑی ٹانگ بھی زخمی ہو گئی ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آپ جا کے سوال کرتے ہیں مینا خان کو، اور ایسے لمحے میں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ ٹریگر کر رہے تھے اور آپ پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ باقاعدہ کسی ایجنڈے کے تحت وہاں گئے اور اسی ایجنڈے کے تحت آپ نے مسلسل اس قسم کے جو سوالات ہیں وہ کیے ہیں. اصل میں کیا یہ درست ہے کہ آپ آج آپ نے کھل کے بات کرنی ہے، آپ نے اس حکومت کے دوران کیا کسی اور کے ساتھ بھی ایسے ٹریگرز کرنے والے سوالات کیے ہیں؟ یہ مجھے بتائیں. خان صاحب آپ کو نہیں پتا؟ سر مجھے بتائیں نا، آپ بتائیں. اب دیکھیں کچھ معاملات کچھ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ حکومت بنی تو کیا ہوا سر بتائیں. فوری بات کیا ہوا سر آپ بتائیں. خان صاحب آپ کو پتہ ہے، دیکھیں میں وہ اب جو چیزیں ہیں کچھ چیزیں اسٹریم لائن ہو گئی، کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی. آپ اپنے کنڈکٹ کو جسٹیفائی سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ کنڈکٹ ٹھیک تھا کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ چرس لے کر آئے ہیں؟ وہ ہمارے آپ سنیں یہ 1 منٹ 47 سیکنڈ اب آپ نے سننا ہے. یہ ایک خصوصی چیز ہے. یہ مینا خان غصے میں کھڑے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے.
ابھی آپ فوٹی بھی ساتھ دیکھیں نا, آپ پروڈیوسر بھی ہیں. اور آپ کا نام تھا یا نہیں تھا؟ بھائی جان, میں منسٹر لوکل گورنمنٹ اینڈ ہائی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا 4.5 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں. یہ گورنمنٹ کے پیسوں اور ٹیکسز کے اوپر پلنے والے لوگ, یہ دکھاؤ ذرا ان کو نہ ان کا پتہ نہ قانون کا پتہ. ایک الیکٹڈ نمائندے کے ساتھ, بلکہ نمائندوں کے ساتھ یہ سلوک, باوجود اس کے کہ ان کو لسٹ تمائی گئی ہے, ان کو کارڈ دکھائے جا رہے ہیں. میں منسٹر ایم پی اے سب لوگ اندر آئے, آرام سے بالکل کرنا چاہیے تھا. ان کو ایسے انتظامات کرنے چاہیے تھے کہ وہ امتیاز آتے. عام جو ہے ان کے ساتھ لوگ آتے ہیں صاحب, لیکن اس میں آپ پارلیمنٹیرینز نے جو نام دیے تھے وہ نام تصویریں دے کے آنے دے رہے تھے. آپ کے نام ساتھ نوٹ بھی تو ایکسٹرا آئے ہیں. وہ میرے بھائی, اپنی تعداد میں لوگ اندر آئے. میرے بھائی, میں صرف امتیاز کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ رولا پڑا ہے امتیاز کا. اچھا, لاسٹ میں بتا دیں, الزام لگایا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی اور آپ لوگ جج ساتھ لے کر آئے ہیں. گولی مارو. پھر میں یہ کہوں کہ وہ اس کے اندر چلیں, وہ مجھے ایک بات بتائیں, ہاں جی, یہ کس نے الزام لگایا کہ مینا خان چرس لے کر آئے ہیں وہاں پہ؟ یار آپ دیکھیں وہ میں نے امیر نہیں, انہوں نے کہا جی پنجاب اسمبلی میں چرس لے کے گئے ہیں. میں نے پنجاب اسمبلی کا ذکر کیا. آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ الزام لگایا کہ آپ چرس لے کر آئے ہیں. ہاں, الزام لگایا. میں نے مجھے آپ یا کوئی جگہ سر ایک سیکنڈ, آپ پنجاب اسمبلی میں ایک منسٹر اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا نام درج تھا, اس کے باوجود نہیں آیا. جب اب اس کو میں کلیئر کروں, مجھے یہ کلیئر کریں کہ مینا خان کو کسی نے میری بات سنیں. سن لیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ ان پہ ان کے مخالفین نے الزام لگایا. مجھے اس مخالف کا الزام بتائیں کہ جس نے کہا جی کہ سہیل افریدی اور مینا خان چرس لے کر آئے ہیں, پنجاب میں لے کر آئے ہیں یا پنجاب اسمبلی میں لے کر آئے ہیں. آپ اس کو ابھی نکالیں. تو میں نے ذکر, آپ نے کیا ذکر کیا؟ آپ نے, میں الزام ہے کیا کہا, آپ بتائیں, دہرائیں ذرا. کیا الزام ہے؟ الزام ہے کہ سہیل افریدی اور آپ جو ہیں چرس لے کر آئے ہیں. کہاں لے کر آئے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہاں تو وہ ثابت کریں نا. تو آپ نے کس کے کہنے پر, آپ کہتے ہیں جی فلاں بندہ آپ پر الزام لگا رہا ہے, آپ نے تو ٹکر کر دیا ان لوگوں. یار یہ پوری پی ٹی آئی ایک ٹرینڈ چلا رہی ہے, میری بات سنیں, کوئی ڈکی چھپی تو بات نہیں ہے. وہ مریم نواز کی یا حکومت پنجاب کی اس طرح کی تصویریں لگا کر چلا رہی ہے. اس میں بخاری صاحبہ کی جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے, آپ نے شاید وہ جو اسٹیٹمنٹ مینا خان نے دی ہے, اور جو لوگ اس اسٹیٹمنٹ میں لڈیاں مچا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیٹمنٹ جسٹیفائی تھی, وہ انتہائی قابل مذمت تھی. یہ آپ اس کو کور کر رہے ہیں, جو بھی کریں, وہ ایک انتہائی قابل مذمت اور شرمناک اسٹیٹمنٹ تھی. میں اس سے اگلی بات نہیں کرتا, لیکن آپ کے طرز عمل کو بھی لوگ جسٹیفائی نہیں کر رہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, میں آپ کے لیے, چونکہ آپ سے میری اتنی شناسائی ہے, اتنی بھائی بندی ہے, میں آپ کا اتنا احترام کرتا ہوں کہ میں آپ کے بارے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو میں نے مینا خان کے بارے میں کر دیے. آپ اپنے اس کنڈکٹ کو کہ آپ کہیں نہیں آپ چرس لے کر آئے ہیں, ایک مہمان ایم پی ہیں, لاہور میں آئے ہیں. نہیں اچھا, پہلے تو آپ ایک آئیں لسٹ پہ دیکھیں, صحافی کا کام ہے یہ. ابھی میں ٹرینڈ جو چل رہے ہیں نا, ایک یہ چل رہے ہیں جی کہ پنجاب اسمبلی کے گارڈز نے ظلم کیا. پنجاب اسمبلی کے ہم وہاں پر صبح سے شام تک موجود رہے ہیں. لسٹیں جو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز نے دی تھیں, ان لوگوں کو اندر آنے دیا گیا. ایون سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام نہیں تھا. جب پتہ چلا تو سیکٹری نے اسپیشل اجازت دی. ایون نعیم حیدر پنجوتا کا نام نہیں تھا, ڈپٹی اسپیکر نے اجازت دی. ڈپٹی اسپیکر کی گارنٹی پر, اجازت نامے پر جو ہے وہ نعیم حیدر پنجوتا کو آنے دیا گیا. اگر ان کے ساتھ یہ لوگ آنے تھے, طارق بھائی آپ اگر جائیں نا کبھی پنجاب اسمبلی یا ان جگہوں پہ جائیں, آپ نے کسی مہمان کا انٹرویو کرنے جانا ہوتا ہے, نام درج ہوتا ہے, بالکل نام درج. جب نام درج نہیں ہوتا تو آپ کو مجھے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا پڑتا, پڑھنا پڑتا. یہ جو مینا خان کے ساتھ آئے تھے, یہ جن کی آپ فوٹیج ہے کہ گارڈز نے, طارق بھائی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہاں پر موجود تھا, یہ دروگوئی سے کام لے رہے ہیں. چلے میں سخت لفظ استعمال ہے, درو کے نام, ان لوگوں کے نام نہیں تھے, جن کے نام تھے انہیں جانے دیا گیا تھا. اور ایک بہت بڑی میں آپ کو بات بتا دوں, آپ کسی دن میرے ساتھ چلیے گا پنجاب اسمبلی اور اس ایکسیلیٹر پہ کھڑے ہوئیے گا, اور آپ پھر مجھے بتائیے گا یار یہاں سے 10 بندے زیادہ سے زیادہ گزر سکتے ہیں, زیادہ آئیں گے تو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. سہیل افریدی ابھی درمیان میں تھا جب ان لوگوں نے ہلہ بولا ہے. اگر سہیل افریدی کو وہاں پر کچھ ہو جاتا تو کس پہ ذمہ داری آنی تھی؟ انہوں نے یہ کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے انتظامات اچھے نہیں تھے, جبکہ ان کے ہاتھ میں لسٹ تھی, باقاعدہ تصاویر آئی تھیں.
کہ یہ لوگ آئیں گے, ان کو آنے دینا, یہ کابینہ کے ممبر ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ کو اس سارے واقعے کے بعد کس قسم کے دباؤ کا سامنا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تصویریں لگائی جا رہی ہیں, کیا ہو کیا رہا ہے آپ کے خلاف؟ تصویریں لگائی جا رہے ہیں باقاعدہ اور ٹیگ لگائے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے پھر ٹیگ, اور پھر آپ جیسے دوست کہتے ہیں کہ یار ریئیکشن نہیں. پرسوں آپ مجھے تو پرسوں والا کہ رات 2 بجے وہ کہتے ہیں کوئی نیک روح ہی ہوتی ہیں, تو آپ جیسا بندہ آپ نے بٹھا بھی لیا تھا مجھے, اور میں کہہ رہا تھا کہ مجھے جانے دیں. تو ٹرینڈ واقعی پی ٹی آئی کی آفیشیل سوشل میڈیا ٹیموں سے چلا رہا ہے. میں ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو, ہاں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, محسن بلال ایک مڈل کلاس کا صحافی ہے. محسن بلال ایک محنت کش صحافی ہے. یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں اس کے طرز صحافت سے کئی دفعہ اتفاق نہیں کرتا, اور میں فون کر کے اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہوں کہ تم غلط کر رہے ہو, یہ ساتھ بیٹھے ہیں. پرسوں رات کیا اس سے پہلے بھی میں جھگڑا کرتا ہوں کہ نہیں محسن بلال تم غلط کرتے ہو. پر محسن بلال کیا کرے, وہ اپنی تباہ کے ہاتھوں مجبور ہے. اس سے پہلے مریم نواز سے سوال, اس کے علاوہ ایک اور منسٹر سے سوال پر اسی حکومت میں غالباً یہ نوکری سے نکالے گئے سوال کرنے پر. اس سے پہلے سما میں بھی یہ اسی طرح کے سوالات کیا کرتے تھے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ بندہ مجبور ہے اپنے سوالات سے. اس سوال سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن آپ محسن بلال کی انٹیگریٹی پہ سوال نہ کریں. جو حالات اور واقعات کی ترتیب کا میں چشمہ دید گواہ ہوں, یہ نہ کریں. آپ کہیں کہ یہ سوال غلط تھا, میں بھی کہتا ہوں یہ سوال غلط تھا, میری رائے ہو سکتی ہے, مگر آپ تصاویر لگا کر یہ نہ کریں یار. آپ یہی محسن بلال جب مریم نواز کو سوال کرے, جب عظمیٰ بخاری کو سوال کرے, نون لیگ سے سوال کرے, تب یہ محسن بلال ایک اچھا صحافی تھا. ہم تب بھی اس سے اختلاف کرتے تھے کہ یہ سوال اس طرز میں نہیں ہونا چاہیے تھا, جس طرز پہ آج ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. محسن بلال کون سے ایسے سوالات کیے جس کے اوپر آپ کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑا؟ دباؤ کا نہیں, لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تھی تو 3-4 اور جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی, تو شہباز گل وغیرہ تھے, تب عثمان گلزار کے مشیر. تو میں نے کہا جی کہ آپ ادھر ادھر کی کر رہے ہیں, تو آپ بتائیں کہ یہ ایکسٹینشن اور معاملہ. تو مجھے ایک سینئر صحافی نے بس ظاہر کر دیا کہ یار ہاتھ ہولا رکھیا کر چیزیں. وہ پھر چیزیں ہوئیں بھی. شہزاد اکبر نے 2-3 دفعہ کہا کہ وہ پھر مجھے نتائج کا سمجھ آ گئی کہ کہاں سے بات کی جا رہی ہے, اور پھر تھوڑا سا کیا بھی گیا. پھر ایک تھا معاملہ آیا اور یہ کہا گیا کہ یار وہ اب ہمارا بندہ نہیں رہا, تو اب آپ ہاتھ ہولا رکھ لینا, یہ وہ نہ ہو کہ کوئی زیادہ نقصان ہو جائے. اور پھر مجھے ایک اچھی طرح یاد ہے کہ اعتزاد احسن نے جب یہ شہباز شریف کی رہائی ہوئی تھی اور وزیر اعظم بننے والے تھے, تو آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں اعتزاد احسن نے کہا تھا جی کہ جنرل باجوہ سے پوچھنی ہے ادھر. پھر اعتزاد احسن نے ایک وزارتی پریس کانفرنس اپنے گھر میں رکھی تھی, تو مجھ سے نہیں رہا گیا. تو وہ مجھے میرے علم میں تھا کہ یہ پریس کانفرنس, اور اس پوری پریس کانفرنس میں پھر اعتزاد احسن صاحب جو ہے نا وہ نام نہیں لیں گے, وہ جو کریں گے. اب چلے میں پہلی دفعہ ڈسکلوز کر رہا ہوں. تو پھر مجھ سے نہیں رہا گیا. میں نے پھر کہا کہ جی کہ آپ, وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں نام لے رہے, یا اعتزاد احسن صاحب آپ دیکھ لیجیے گا یوٹیوب پہ پڑی ہوگی. تو میں نے کہا اعتزاد صاحب چلے میں لے دیتا تھا, آپ نے گزشتہ روز جنرل باجوہ کا, کہتے بڑی بات ہے کہ کوئی صحافی نام لے رہا ہے. میں نے کہا چلے میں نے تو لے لیا نا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک ہوا تھا کہ یار ہو بمروں لت لازمی مارنی سی یا چیزاں یا معاملہ خیر ہو گیا. پھر ایک سوال تھا, فیاض الحسن چوہان صاحب تھے اور عمران بھٹی ہمارے دوست ہیں, تو انہوں نے سوال کیا تھا پنجاب اسمبلی میں. تو بڑا دلچسپ خان صاحب واقعہ ہے. مجھے 2-3 سینئرز کے فون آ گئے, تو پھر یہ کی کر دیتی, تو پھر بامنو لت مارے. میں کہ قسم لے لو میں نہیں تو کیتا ہونا ہے. اب پٹی بھی اس چیز کا گواہ یا چیزاں کے تو کیتا ہونا ہے. وہ چونکہ فیاض الحسن چوہان صاحب سوال میں گلاس پانی کا پینے لگے تھے, وہ وہیں پہ رک گئے. کیا سوال تھا؟ وہ بھی جنرل باجوہ ریلیٹڈ ہی تھا. کیا سوال کرتے تھے آپ؟ یار ہم دیکھیں, میں خان صاحب ایک چیزیں ہیں کہ جب آپ آن گراؤنڈ ہوتے ہیں نا, تو اور آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ موو کیا ہے, چیزیں کیا ہے, معاملات کیا ہے, باقی ساری باتیں ہیں. یہ مریم نواز کی آڈیو حلال آڈیو اور حرام آڈیو, یہ ایک بڑا تذکرہ کسی زمانے میں ہوا تھا. یہ بھی میں نے کیا تھا, سوال ڈسکس ہوا تھا, انہوں نے اٹھایا تھا. پھر ایک سوال تھا جی کہ مریم نواز نے کہا کیوں نہیں نواز شریف کیوں نہیں پیزا کھا سکتے. یہ میں تھا, وقار سندھو تھا, جاتی عمرہ میں کیا تھا. پھر اسی طرح ایک معاملہ یہ ہوا تھا
مولانا فضل الرحمان سے کہ عمران خان کے خلاف آپ نکل رہے ہیں. تب یہ تھا کہ اندر کچھ کلیش چل رہا ہے. تو میں نے کہا جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کہتے ہیں جی کہ نکے کے ابا اور نواز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے, اور کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ ایک دھڑا ناراض ہے تو آپ ان کے اشارے پر نکلے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان تھوڑے سے چونکے, پھر انہوں نے کہا لیکن, اور ساتھ میں انہوں نے کہہ دیا جی کہ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا ہی ہے. یہ ہوتا ہے زیرک پن. اور ایک جو سب سے بڑا تھا سوال وہ تھا, میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری سے. یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب وہ آئے تھے واپس 2017 میں اور نواز شریف کے خلاف کمپین, تب ابھی میرے خیال تب پاناما کا فیصلہ آ چکا تھا. اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان اور زرداری صاحب کو ایک کنٹینر پر کھڑا کر دیں گے. یہ لوگوں کو نا ہمارے جو نئے پرزے ہیں انہیں تاریخ کا نہیں پتہ, تاریخ پڑھنی چاہیے. وہ آگے پیچھے آگے عمران خان. تو یہ آئے تھے طاہر القادری کے. ہاں اب نام سنتے جائیے گا. شاہ محمود قریشی, اسد کیسر, جہانگیر ترین, شیخ رشید, باقی تو آئے. اب یہ ہم بیٹھے ہوئے, آپ یہ سمجھیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری, یہ بیٹھے ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جہانگیر ترین. اور آپ کے بھائی نے سوال کیا کیا, انہوں نے بریف دیا نا کہ دیکھیں ایک شخص کو عدلیہ نے آرٹیکل 62 اور 63 پہ نااہل کیا اور وہ ریلیاں نکالتا پھرتا ہے نواز شریف کی طرح. تو میں نے صرف سوال اتنا سا کیا, میں نے کہا حضرت آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ریلیاں نہیں نکالنی چاہیے, ایک شخص کو نااہل کیا ہے سپریم کورٹ نے 62 اور 63 پہ جو بھی ہے, اور وہ صادق امین بھی نہیں رہا. تو آپ لمبی چوڑی تقریر کر رہے ہیں, تو ایک اور شخص کو سپریم کورٹ نے کیا ہے اسی آرٹیکل پہ, اس کو آپ نے پہلو میں بٹھایا ہوا. لو جی, جہانگیر ترین اور دیگر کے رنگ فک اور پریس کانفرنس ختم. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بھی میں ہم غلط ہوں؟ نہیں, یہ سوال تو ٹھیک تھا, یہ سوال تو ٹھیک تھا, یہ اس پہ آپ غلط نہیں ہیں. تو وہ جو مریم سے کیا تھا کہ آپ کے والد یہ کہتے ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں, غلط کون ہے؟ یہ بھی سوال ٹھیک تھا. اور پھر وہ ایک جو مولانا فضل الرحمان والا تھا وہ بھی سوال ٹھیک تھا. اور اس کے علاوہ ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان سے میں نے کیا تھا. میں نے کہا تھا ساری ہم جتنی پریس کانفرنس سے کی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, ہم یہی سنتے آ رہے تھے کہ نون سے شین نکل گئی آندے. ہاں, تو میں نے کہا جی کہ یہ تو لگ رہا ہے کہ تیز سے تیز نکل گئی. کہتے ہیں کیا مراد؟ میں نے کہا طریقے انصاف سے ترین نکل گیا. انہوں نے کہا جی آج جو ہے نا وہ یہ ٹرافی آپ کی, آج میں لاجواب ہوں گی. تو اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہیں. رانا ثناء اللہ سے سوال فواد چودھری سے کیے تھے کہ فواد چودھری سے میں نے یہ کیا جی کہ جنرل باجوہ جا رہے ہیں 6 سال بعد, تو کون سا ایک اچھا کام کر کے جا رہے ہیں, چلیے ایک ہی خوبی بیان کر دیں. تب آپ کو پتہ ہے سارے توپوں کا رخ کیے ہوئے تھے جنرل باجوہ پر, تو فواد چودھری نے کہہ دیا جو ان کا انداز ہے, بس ایک ہی اچھا کام کر کے جا رہے ہیں کہ جو سٹک ہو کسی کو تھما کے جا رہے ہیں. تو وہ بہت وائرل ہوا تھا. اور اسی طرح ایک سوال ہم نے زمان پاک کے دنوں میں عمران خان سے کیا تھا. وہ مجھے اپنے کچھ سینئر اینکر سے یہ گلا ہے, خان صاحب شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو, کہ عمران خان کا مشہور فقرہ تالی ایک ہاتھ سے نکلتی. یہ ان دنوں کی بات ہے کہ یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, تو ہم بھی تھے ان چند صحافیوں میں. ویسے میں آپ کو بتاؤں جو صحافی زمان پارک میں بین تھے ان میں سے بندہ ناچیز بھی تھا. اور کنٹینر پہ ایک دفعہ ہی بس چڑھا تھا, بعد میں انہوں نے چڑھایا ہی نہیں تھا. اور میرے راستے کیسے کھلے کہ وہ آپ جیسے دوستوں نے پریس کلب کا ممبر منتخب کر لیا. وہ پریس کلب کی باڈی عمران خان صاحب سے ملنے گئی, تو ظاہر ہے میں گورننگ باڈی کا ممبر تھا, تو میں بھی چلا گیا. وہاں پہ پابندی لگائی گئی کہ تو نہیں بولنا. اچھا سارے بول رہے تھے, رانا عظیم صاحب بھی تھے, ادھر دیگر تھے. میں کہ یار میں ہی رہ گیا, پھر میں بھی ایویں سوچ دیتا. پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ میں نے 1-2 سفارشیں فرمائی, تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ چلیں یار بیٹ رپورٹرز کے ساتھ. تو خان صاحب اب وہ تعریفیں ہو رہی ہیں, خان صاحب مرشد چوک بن گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, باہر درود پاک کی محفلیں ہو رہی ہیں, ذکر و اذکار جاری ہے, اور سارے ایسے. اب خان صاحب کو پتہ ہے آپ نرگسیت پسند چیزیں, وہ ایسے ایسے. میں کہ یار ساڈا ہے سوال ہی نہیں دیندے پہ. پھر خان صاحب کی ہویا, پھر میں بھی کیا کہ چلو اسی ہوں کیوں بھی آنے, اسی بھی تھوڑا. میں کیا خان صاحب ایک ہے پاپولیرٹی اور ایک ہے طاقت. آپ کہتے ہیں جی کہ طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے,
اور اسٹیبلشمنٹ فرد واحد کا نام ہے اور وہ فرد واحد ہے آرمی چیف۔ میں نے کہا ایک طرف طاقت اور مقبولیت کی انتہا کو آپ پہنچے ہوئے ہیں، اچھا پہلے وہ ایسے ہوئے اپنے اسٹائل میں نے کہا اگر خان صاحب یہ طاقت اور مقبولیت ملک کے وسیع تر مفاد میں ایسے مل جائے تو مسئلہ ہی نہ حل ہو جائے، عوام کو تو سکتا چاند۔ اچھا پہلے وہ تھوڑا سا سوچنے پہ میزبان ہے، دیکھیں بلاول کے کہنے پر ایک سیکٹر کمانڈر ہٹا دیا جاتا، میرے کہنے پر کسی کو ہٹایا نہیں جا رہا۔ آپ کو پتہ نا کہ جنرل فیصل نذیر کی بات کر رہے تھے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی۔ اب یہ بہت وائرل ہوا، اب شاہ زیب خانزادہ طائب سب نے کیا۔ میں نے کہا یار کہ جس صحافی نے سوال کیا ہوتا ہے کم از کم ان کا نام تو آپ لوگ اینکر لے لیا کریں، اپنا چڑن تو نہ ساتھ بھیجا کریں۔ تو یہ ایک تو ایسے واقعات ہوئے تھے۔ اور ہاں ایک بہت بڑا سوال تھا، وہ تھا شہباز شریف صاحب سے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کے جس رات پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہوئے اور انہیں ہنگامی طور پر سرسز ہاسپٹل لے کر آئے یہاں پر، تو شہباز شریف صاحب نے پھر ماڈل ٹاؤن میں مشہور زمانہ پریس کانفرنس کی تھی۔ وہ میں سوال میری وال پہ پڑا ہوا ہے، مشہور زمانہ پریس کانفرنس کی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے وہ بریف کر رہے تھے کہ میں نے عدل جہانگیری کھڑکایا، میں جہاں گیا وہاں کیا، کسی نے میری نہ سنی۔ پھر میں نے اپنے کچھ دوستوں کو فون کیا، انہوں نے بڑی مہربانی کی اور پھر میں میاں صاحب کو یہاں لے کر آیا۔ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے، میں کہ مجھے نا یہ مریم وہ دیگر نے نا انہوں نے مجھے مائک نہیں پکڑانا، سلمان غنی صاحب تھے، شامی تھے، آپ کے دوست منصور علی خان تھے، ہمیں تو بولنے نہیں نا دیتے۔ یعنی یہ ویسے آپ کو بات کروں کہ اینکروں کی اجارہ داری ہوتی ہے۔ اچھا میں وہ ہم ریگولر جانے والے تھے ماڈل ٹاؤن، وہ جو مائک پکڑا رہا تھا نا غلطی سے اس نے مجھے مائک تھما دیا۔ یہ تیسرا یا چوتھا، اب میری طرف یہ دیکھیں، میں کہ آج جو رہنا ساتھ جو ایک دو بیٹھے ہوئے تھے، میں کہ آج شہباز شریف صاحب آگے نے گل وہاں نہیں ہو کس طرح، میں کہ دیکھ، میں کہ میاں صاحب پہلی دفعہ آج آپ نے کسی پریس کانفرنس میں اپنے گمنام دوستوں کا نام لیا۔ کہتے ہیں میں نے گمنام نہیں بولا۔ میں نے کہا چلے، پھر کہتے ہیں جی کہ اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میاں صاحب، میں الفاظ نہیں ڈال رہا یا ادھر ادھر۔ پھر میاں صاحب جو وضاحتیں دینا شروع، اور قرآن آیات اور حدیث کے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو کہ آپ احسان کریں احسان یاد رکھیں، بار بار میری طرف دیکھیں۔ حبیب اکرم صاحب بھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح کا، یہ بھی سمجھ گئے ہیں، یہ بھی ان خاص لوگوں میں ہی تھے کبھی جنہیں آج کل بہت مہاتما بنایا ہوا ہے نا، اور ہم جیسوں رپورٹروں کے خلاف یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں پی ٹی آئی والے، ٹھیک ہے۔ انہیں کچھ چیزوں کی میں کیا کہوں خان صاحب، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ خیر وہ کر کے نا شہباز شریف صاحب ادھر ادھر، میں تب اب تک نہیں ہوتا تھا، میں آیا لو جی ہیں جی وائرل تھے، پتہ نہیں کی۔ اگلے دن میں گیا اپوزیشن چیمبر میں، پنجاب اسمبلی کی پرانی بلڈنگ میں تب تھا، حمزہ آیا کرتے تھے، عطا تارک ڈیل کرتے تھے زیادہ شہباز شریف کے میڈیا۔ اچھا ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو عطا تارک کو اللہ زندگی دے، وہ آئے اپوزیشن چیمبر میں، انہیں دیکھا، کہتے ہیں یار تسی کی کر دیتا ہے؟ میں کہا جی میں تو کچھ نہیں کیتا۔ انہوں نے کیا کہ یار شہباز صاحب کہتے سن یار وہ کون سی منڈا جنہیں سوال کیا، خلاف توقع سوال ہوا تھا نا کہ گمنام دوست اور یہ وہ سارا پھر وہ ہوا۔ تو عطا نے مجھے کہ یار پھر میں نے نا تمہاری تصویر نکال کے انہوں نے دکھائی، کہتے ہیں ہاں یہی لڑکا تھا۔ میں کہا تھا بھائی بس میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں کہ چیزیں ہیں کہ جب آپ کے دل کو لگتی ہے تو بہت آپ فیورٹ ہو جاتے ہیں جب آپ کو یہ لگتا ہے۔ اور یہ جو آپ مینا خان والا ہے نا، یہ صرف وہ جو آپ نے ذکر کیا ہے نا، اس کے پیچھے انٹینشن وہی ہے کہ یہ وہ جو اس نے ایک بھان مار دیا ہے نا، یہ آپ اس کو کور اپ کریں گے، اور پانی کہاں پہ آئے گا؟ پانی آئے گا صحافیوں پہ، اور یہ بار بار نتھی کرنے کی یہ کوشش کریں گے جی کہ ادھر سے آیا یا ادھر۔ آپ کو الہام ہونا تھا، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یار اپنا ایڈریس، کیا آپ کو نون لیگ نے بھیجا تھا ان سوالات کے لیے؟ بتائیں کھل کے، میں یہ پوچھ لیتا ہوں۔ میں تو آپ سب صبح سے وہاں پہ خان صاحب میں جو میں جب یہ سوال ناظرین تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، یقیناً اس طرح کے سوالات بہرحال پوچھنا نہیں چاہیے۔ ایک صحافی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ دارانہ سوالات پوچھے، اور اس طرح سوالات پوچھے جس سے معاشرے کی اویرنیس میں اضافہ ہو جائے، جس سے قوم کا کوئی فائدہ ہو، نہ کہ اس طرح کے متنازع سوالات جس سے کنٹروورسی جنم لے اور اس طرح کا تنازع کھڑا ہو۔